الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کا صحیح ترجمہ ہے اس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے. ھدی للمتقین، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ڈر جانے والے ہیں. یعنی جو زندگی میں اپنی عقل استعمال کر کے ایک دفعہ ضرور اس رزلٹ پہ پہنچتے ہیں کہ ساری کی ساری کائنات جس نظام کے تحت چل رہی ہے وہ نظام کسی کے بنانے سے بنا ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کے پیچھے خدا ہے، اللہ ہے. پھر وہ ڈر جاتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کی طرف رجوع لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر سورۃ البقرہ کا اینڈ کتنی جاندار آیات پہ ہو رہا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ آنورڈ. اسی طریقے سے آپ ساری صورتوں کو دیکھیں تو ان کا سٹارٹ اور اینڈ بڑا جاندار ہے. اور پھر بیچ میں آپ کو مثالیں بھی بیان کی جائیں گی، واقعات بھی بیان کیے جائیں گے تاکہ بوریت نہ آئے. اور یہ قرآن حکیم کی میرے بھائیوں وہ خصوصیت ہے، قرآن بور نہیں ہونے دیتا. یہ نہیں ہے کہ اب سورۃ البقرہ شروع ہوئی ہے تو صرف یہودی ایڈریس ہو رہے ہوں گے یا ان کی کوئی ایک چیز خاص ایڈریس ہو رہی ہوگی. نہیں، اس میں کچھ مثالیں بھی بیان ہوں گی، کچھ واقعات بھی بیان ہو جائیں گے اس سے پہلے کے. پھر اس کے بعد ایک کنکلوژن نکالا جائے گا، پھر گائیڈ لائنز ہوں گی، یونیورسل ٹروتھ آئیں گے. 7 یونیورسل ٹروتھ سورہ بقرہ میں آئے ہیں. بنی اسرائیل کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر کے ہر واقعے کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کیا ہے کہ یہ میرا رول ہے، جو یہ کرے گا چاہے وہ جو کوئی بھی ہو اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا. اس لیے قرآن حکیم میں انسان کا انٹرسٹ لوز نہیں ہوتا، بشرطے کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ قرآن کس سٹائل میں لکھا گیا ہے، کس سٹائل میں نازل ہوا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو تفہیم القرآن کا مقدمہ لکھا ہے نا، وہ مقدمہ ہی اسی کے اوپر ہے کہ ہمارے عام نوجوان بڑے شوق سے قرآن ترجمے والا لے کے بیٹھتے بھی ہیں، تب بھی ان کو کئی ایک باتیں ان کو قرآن میں ایک تو ربط نظر نہیں آتا. کیونکہ ہم تو ان کتابوں کے عادی ہیں نا جو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، وہ تو ایک سیکوینس سے چل رہی ہوتی ہیں، ان کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ بکش سٹائل ہوتا ہے. قرآن کا سٹائل بکش نہیں ہے، قرآن کا سٹائل جو ہے وہ ہے خطبے کا، ایڈریس کرتا ہے آپ کو. اسی لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ جب میں نے اللہ سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. آپ قرآن کو کبھی ترجمہ اکیلے بیٹھ کے سنیں تو آپ کو لگے گا کہ اللہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے. یہ والی کوالٹی کسی الہامی کتاب میں نہیں تھی، باقی کتابیں سلیبس کی فارم میں تھی. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، اور اسی لیے اللہ کی صفت بھی ہے. یہ آپ کو ایڈریس کرتی ہے، بندہ ہل جاتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ صوت القرآن چینل 1992 میں جب ایکس پرائم منسٹر پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ صوت القرآن چینل شروع کیا تھا جو ریڈیو کے اوپر چلتا ہے. کبھی امام کعبہ کی آواز میں عربک، اور پھر فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ، مراج الدین خان کی آواز میں ایک چلتا ہے. وہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر ہی گھس جائے گا. وہ بندہ پریزنٹ کرتا ہے قرآن کے ترجمے کو. پھر بولنے کا سٹائل کہ مخاطب کے دل میں اتر جائے وہ بات. تو آپ کو وہ ترجمہ سن کے اپنی زبان میں، جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ان کو بھی فیل ہوتا ہے کہ واقعی اللہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. خطبے کا سٹائل ہے. تو مودودی صاحب نے اس مقدمے میں لکھا کہ ہمارے نوجوان لے کے بیٹھتے بھی ہیں، تب بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ عجیب بے ربط آیات ہیں، کبھی کوئی بات شروع ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بات شروع ہو جاتی ہے. لیکن جس بندے کو اسٹائل کا پتہ ہے نا، اس کو قرآن حکیم کی ہر آیت کا دوسری کے ساتھ ربط بھی نظر آئے گا. وہ ربط آپ ایک دفعہ اس چیز کو ڈسکور کر لیں تو آپ کو بھی ٹیسٹ فیل ہوگا. آپ پتہ اس وقت انگلینڈ کے اندر ایک، اب نیو مسلم تو نہیں ان کو کہنا چاہیے، اب ان کو 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں مسلمان ہوئے، عبد الرحیم گرین اس وقت ٹاپ آپ سمجھ لیں سپیکرز میں سے ہیں مسلمانوں کے. انگلش میں وہ ان کے مختلف ٹاپکس پہ لیکچرز ہیں. انہوں نے اپنا اسلام لانے کا واقعہ بھی بیان کیا ہے ایک آڈیٹوریم میں خطاب کرتے ہوئے. اس میں ایک بات انہوں نے بڑی زبردست کی، باقی آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب یہ کتاب میں نے پہلی دفعہ پڑھنی شروع کی نا، تو یہ قرآن کا جو سٹائل تھا نا گفتگو کرنے کا، اس نے مجھے بہت امپریس کیا کہ جب کوئی انسان کتاب لکھتا ہے وہ اس سٹائل میں نہیں لکھتا. وہ کہتا ہے میں قرآن کے سٹائل سے امپریس ہوا ہوں کہ یہ گفتگو اس طرح کرتا ہے اور اس کانفیڈنس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے کہ یہ کریٹر آف دا یونیورس ہی گفتگو اس طریقے سے کر سکتا ہے.
انسان تو اتنے اعتماد سے دوسرے کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتا. اس میں جو کانفیڈنس ہے کتاب کے اندر، پھر اس کتاب کا جو سٹائل ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، کیونکہ انسان جب بھی کتاب لکھتا ہے نا ایک خاص سیکوینس کے تحت لکھ رہا ہوتا ہے، چیپٹرز بناتا ہے، اور یہ بالکل ڈیفرنٹ سٹائل ہے. حالانکہ اس کو اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا سٹائل کون سا ہے، خطبے کا سٹائل ہے. خطبہ تو اسی طرح ہی ہوتا ہے. خطبے کا سٹائل ہے اس لیے کہ خطیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخاطب کے دل میں اپنی بات اتارے. تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کا خطیب بھی ہے، اور یہ کتاب اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے، کیونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. میں پچھلے لیکچرز میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں. تو قرآن حکیم پڑھتے وقت یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا سٹائل خطبے کا سٹائل ہے. جب خطبے کا سٹائل ہے تو پھر اچانک اگر کوئی واقعہ آ جائے بیچ میں تو پریشان ہونے والی بات نہیں کہ اچانک یہ بات ہوتے ہوتے یہ بیچ میں واقعہ کیسے آ گیا. پھر اچانک آپ دیکھتے ہیں خطیب بھی جب بیان کر رہا ہوتا ہے، آپ آج کل کے پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھ لیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں کسی خاص ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اچانک کرتے کرتے کوئی ماضی کا واقعہ یاد کرتے ہیں، پھر ساتھ ہی جو سامنے بیٹھے ہیں ان سے بھی مخاطب ہو کے کوئی ادھر چیز دیکھنے والی ہوتی ہے آئیڈینٹیفائی کرنے لی، وہ فوراً آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. یہ سٹائل قرآن کا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اندر بجلی بھر دی تھی اس کتاب نے. ان کو فیل ہوتا تھا کہ ہمارا کریٹر ہم سے مخاطب ہے، ہماری بات کر رہا ہے. سر ہماری بات تو ہے نا. آپ دیکھیں غزوہ بدر ہو رہی ہے تو اس کی لائیو کمنٹری سورۃ الانفال کے اندر آئی ہے. غزوہ احد ہوئی ہے تو 60 آیات مسلسل غزوہ احد میں جو مسلمانوں نے غلطیاں کی، جس کی وجہ سے اللہ نے جو فتح کا وعدہ کیا تھا پورا کرنے کے بعد اس فتح کو شکست میں بدل دیا. ایک ایک چیز ہائی لائٹ کی. سورہ الاحزاب کے اندر غزوہ خندق کی لائیو کمنٹری آئی ہے. اسی طریقے سے سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کی پوری ڈیٹیلز آئی ہیں، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا آخری جو تھا غزوہ، کس طریقے سے مسلمانوں کو اس جد و جہد کے اندر گزرنا پڑ رہا تھا، منافقوں کو فیس کرنا پڑ رہا تھا. اہل ایمان اور منافقین میں فرق کے لیے وہ بہت کریٹیکل سچویشن تھی غزوہ تبوک کی. اور اس وقت بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم ایمان والے تھے، ان کے بھی پاؤں لڑکھڑا گئے تھے. ظاہر ہے وہ سپر پاور سے ٹکرانا تھا، رومن امپائر سے جا کے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو پڑھنے کے بعد آپ اس زمانے میں پہنچ جائیں گے، اور پھر آپ یہ فیل کریں کہ آپ اس زمانے کے اندر ہوں اور آپ کا رب آپ سے گفتگو کر رہا ہو. اب اس میں تو اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا جب ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے تو وہ تو 1400 سال پہلے کہا جا رہا ہوتا ہے. لیکن ان میں تو وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے وہ غلطیاں کی ہوئی تھی جن کی وجہ سے اللہ ان کو مخاطب کر رہا تھا. تو ان پہ اس چیز کی جو کیفیت طاری ہوتی تھی نا، وہ آج اس لیول کی کیفیت کبھی طاری نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے قریب قریب ضرور ہے. میرے ایک دوست بتانے لگے ان کے جاننے والوں کی نا انگلینڈ کے اندر ایک شاپ ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے نا پورا دن نا ایک قرآن کی تلاوت اور ترجمہ لگایا ہوتا تھا. ایک انگلش میں بھی ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے، وہ بھی صوت القرآن چینل کے اوپر کبھی کبھار چلتی ہے. ویسے یہاں پہ جو رفاح یونیورسٹی ہے نا اسلام آباد میں، تو ان کا 24 گھنٹے قرآن کا چلتا ہے چینل. وہ آلموسٹ 3-4 دن میں قرآن پاک مکمل کر دیتے ہیں. تو اس میں ایک انگلش ترجمہ ہے، اس میں عربی کی آواز مشاری راشد کی ہے، اور انگلش ترجمہ جو ہے نا وہ اتنی زبردست آواز میں ہے جس کو انگلش سمجھ آتی ہے تو وہ لگتا ہے کہ خدا آپ سے مخاطب ہے اور آپ کے دل میں اترتا ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے اپنی دکان پہ وہ ترجمہ لگایا ہوتا تھا. کہتے ہیں جب کوئی نان مسلم بھی کسٹمر آتا تھا نا تو وہ ایک بار ٹھٹک کے سننا شروع کر دیتا تھا، اور کئی کسٹمرز نے کہا کہ آپ اس کو بند کر دیں کیونکہ اس کو سننے سے ہمارے اوپر اثرات ہو رہے ہیں. ظاہر ہے جب دنیا کی بے ثباتی کا بیان ہو رہا ہو، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا بیان ہو رہا ہو، اللہ کو آپ اکاؤنٹیبل ہیں، پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی تو نہیں گزار سکتے. میری خواہشات اور میری ذات کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ اللہ. اگر اللہ کو میں نکال دوں تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں. اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے ایتھیسٹ ہیں، منکرین خدا ہیں، وہ بیسیکلی منکرین خدا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس لیے پھر اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ خدا کو بیچ میں سے نکال دیں، ورنہ یہ تو ہر وقت لٹکتی ہوئی تلوار ہے خدا کا کانسیپٹ کہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں کسی کو، آپ کی جواب دہی ہونے والی ہے مرنے کے بعد. تو یہ قرآن حکیم کا خطبے کا سٹائل ہے. یہ قرآن پڑھتے وقت یہ چیز ذہن نشین ہونی چاہیے. علمی پوائنٹ نمبر 22 وہ ہے میرے بھائیوں قرآن حکیم کا جو ایک ڈیوائن میوزک ہے، اس کے اندر ملکوتی غنا ہے، جو ایک
آپ شاعری تو اسے نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم وزن ہے آیات. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آپ دیکھتے ہیں یہ ایک جتنی بھی نہیں ہے، لیکن ان میں ایک ڈیوائن میوزک، ملکوتی غنا، ایک صوتی آہنگ پایا جاتا ہے. یہ جو قرآن حکیم کا سٹائل ہے یہ کوئی شاعری والا نہیں ہے، کیونکہ شاعری کے اندر ردیف قافیے جو ہیں وہ بالکل برابر ایک طرح چل رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم میں تو ایسے نہیں چل رہے. ایون ملکوتی غنا ہوتا ہے لیکن الفاظ ڈیفرنٹ کے ساتھ. جیسے سورۃ الفاتحہ آپ دیکھ لیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب رب العالمین میں نون ہے، الرحمن الرحیم کے اینڈ پہ میم ہے. الفاظ تو مختلف ہیں. اگر شاعری ہوتی تو یہاں بھی نون ہی ہوتا، لیکن اگلی آیت مالک یوم الدین واپس اسی سٹائل میں. تو یہ شاعرانہ کلام بھی نہیں ہے، لیکن اس میں ایک ربط بھی ہے. وہی ربط عرب کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا تھا. اگر قرآن حکیم نثر کی فارم میں ہوتا تو اس کی اٹریکشن نہ ہوتی اس طرح کی جو اس کی وجہ سے ہے. اور اسی وجہ سے ہم قرآن حکیم کو طرز لگا کے پڑھ بھی لیتے ہیں. ورنہ قرآن حکیم کی جو آپ قاریوں کی اتنی طرزیں پیاری پیاری سنتے ہیں، یہ کبھی طرز لگا ہی نہ سکتے اگر اس کا نثر کا سٹائل ہوتا تو. اور یہ طرز لگانے کا حکم ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو ترنم سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ لوگ شوقیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام خود بھی ترنم سے قرآن پڑھا کرتے تھے. بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں. حتیٰ کہ بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شوق کے ساتھ وقت کے پیغمبر کی آواز کو سنتا ہے جب وقت کا پیغمبر ترنم کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو شوق سے سنتا ہے. آپ عرب کے قاریوں کو دیکھیں نا. اور میں کہتا ہوں آج کے دور میں جیسے کہ مشاری راشد نے ایک عام مسلمان کے دل میں قرآن حکیم کی محبت پیدا کی ہے نا، وہ یقیناً ان کا خاصہ ہے. دیکھیں یہ فیلڈ ہے نا، قرآن حکیم کی ایک فیلڈ ہے کہ ایک بندہ اچھی عربی جانتا ہو، اچھی تفسیر کر لے، یہ ایک فیلڈ ہے. ایک فیلڈ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی وہ خطاطی اچھی کر لے. اب عالم دین تو خطاطی نہیں کر پائے گا، ایک جو خطاط کر سکتا ہے. اس وقت بھی آپ کو پتا ہے جو ٹاپ آف دا لسٹ خطاط ہے جو اب مسجد نبی میں ساری حرمین میں جو رائٹنگ کر رہا ہے وہ پاکستان کا ہے، کراچی کا رہنے والا ہے. اس کو پورا آفس دیا انہوں نے. ادھر تو اس بیچارے کو پوچھتے ہی کوئی نہیں تھا. وہ تو جب اس کی رائٹنگ سامنے آئی ہیں تو اب یہ ایک علیحدہ سے فیلڈ ہے. اسی طریقے سے قرآن حکیم کو ترنم سے پڑھنا یہ بھی الگ سے ایک فیلڈ ہے. ایک تو ترنم وہ ہے جو مولوی لگاتے ہیں، قرآن بالکل غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، صرف ترنم ہی ہوتا ہے اس میں، اور گانے کی طرز پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. گانے کی طرز پہ اس لیے کہ وہ قرآن حکیم کے جن الفاظ کو کھینچنا ہے ان کو نہیں کھینچتے، اور جن کو کھینچنا چاہیے ان کو مختصر پڑھ دیتے ہیں. قرآن حکیم کی طرز ہر بندہ تو نہیں لگا سکتا جب تک وہ قرات کے اصولوں سے واقف نہیں ہے کہ کس لفظ کو آپ کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں یعنی لمبا کر کے، اور کسی کو لمبا نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے علماء حضرات اکثر جو قاری نہیں ہوتے جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے نا تو بالکل غلط قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبر زیر ٹھیک پڑھ رہے ہوں گے. اور بعض تھوڑے بہت ایسے ہوں گے جو پروناؤنس بھی صحیح کر لیں گے. ویسے تو عموماً وہ لگتا ہے پنجابی میں ہی قرآن پڑھ رہے ہیں. عربی ان کو آتی ہوتی ہے لیکن عربی پروناؤنس نہیں صحیح کرنی آتی. بہت کم ہے علماء میں سے جو صحیح پروناؤنس بھی عربی کو کر سکتے ہیں. یعنی ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی بات کروں، عرب کے لوگوں کی نہیں، ان کی تو اپنی زبان ہے. پھر وہ جب طرزیں لگانا شروع کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سے الفاظ کھینچ رہے ہیں، وہ کھینچنے بنتے بھی ہیں کہ نہیں. اور بعض اوقات وہ بعض ایسے الفاظ کو کھینچ دیتے ہیں کہ مطلب ہی الٹ ہو جاتا ہے. مثلا یہ جو لفظ ہے لام زبر لا، اگر لام کے اوپر زبر کے ساتھ لام زبر لا پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، ضرور، بالضرور. جیسا کہ سورہ التکاثر میں آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن، لام زبر لا، پھر اس قیامت کے دن ضرور تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو دنیا میں تمہیں اللہ نے دی تھی. لیکن اگر آپ اس کو طرز لگاتے ہوئے ثم لا تسألن، لا کو ذرا سا لمبا کر دیا تو لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. اب یہ لام نہیں کھینچا جا سکتا. اچھا، اس ترنم کو برقرار رکھنے کے لیے عربی میں آپ کو یہ بھی اجازت ہوتی ہے عربی زبان میں کہ آپ مد عارض کر سکتے، عارضی مد بھی کر سکتے ہیں. یعنی مد وہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن طرز بنانے کے لیے آپ مد خود انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں بیچ میں، لیکن ہر لفظ کے اوپر نہیں، حروف مدہ کے اوپر.
جس طرح یا مدہ ہے، واو مدہ ہے، الف مدہ ہے. جیسے ہم سورۃ الفاتحہ آپ دیکھتے ہیں، میری بھی قرات کہ یہ ایک چڑھی ہوئی ہے، تو اس میں اب جب ترنم سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو آپ اگر قرآن کھول کے دیکھیں گے تو وہاں تو مد نہیں پڑی ہوئی، لیکن اس مد کو میں خود بنا رہا ہوتا ہوں، وہ عربی رول کے تحت. ایک تو سورۃ الفاتحہ کے اینڈ پہ مد آتی ہے نا، مطلب ضالین، وہ تو لکھی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین، ابھی جو میں نے کھینچا ہے یہ ہے نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر یہ ترنم بن نہیں سکتا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ جو کھینچنے والی چیز ہوتی ہے نا، یہ اس کے ترنم پیدا کرنے کے لیے، اور یہ عربی لنگوسٹک کے مطابق ہے. اذان میں بھی آپ دیکھیں، اذان میں جہاں کھینچ سکتے ہیں وہیں کھینچ سکتے ہیں. اذان پڑھتے ہوئے کیا آپ کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس میں کھینچی دو ہی جگہ گئی ہے، اللہ لام کھڑی زبر والی. اب اکبر لفظ ہے، اس کو تو میں کھینچ نہیں سکتا، اکبر یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ اکبر ہی رہے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب یہ اللہ اتنا لمبا کھینچ دیا، یہی کھینچ سکتا ہے. تو آپ باقی دعاؤں میں بھی دیکھیں کتنے ربط ہیں. یہ جو ہم قنوت وتر میں دعا پڑھتے ہیں، حسن ابن علی کو نبی علیہ السلام نے سکھائی تھی، اپنے نواسے کو، جامعہ ترمذی میں. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت. دیکھا کیسی ٹون ہے اس میں، دعاؤں میں بھی آپ کو نظر آئے گی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. لمبائی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے، لیکن اس کی جو ملکوتی غنا ہے وہ برقرار ہے. اصل بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں جو شاہکار ہیں عربی لنگوسٹک کا، سورہ مریم آپ دیکھیں کہ اس کے جو ہر آیت کا اختتام ہو رہا ہے وہ کتنے مشکل الفاظ پہ، تشدید والے الفاظ ہیں، ہر ایک لفظ کے اوپر شاد آ رہی ہے. کمال نہیں ہے؟ پارہ نمبر 16 کے اندر جا کے آتی ہے نا سورہ مریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ دیکھیں پہلے تو حروف مقطعات ہیں، اس کے بعد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اس کے بعد اگلے ولیّا رضیّا سمیّا عطیّا عشیّا صبیّا تقیّا عصیّا حیّا شرقیّا سویّا تقیّا زکیّا بغیّا. اور یہ دو صورتیں تو کمال ہیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ مریم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. سر عربی ایویں تو پاگل نہیں ہو گئے تھے جناب، کیا وہ جڈ قوم ہے اور سپر پاورز الٹ کے رکھ دی ہیں صدیوں کی. بجلی بری گئی تھی ان کے اندر، اس قرآن نے ان کے اندر یقین ڈال دیا تھا. وہ تو یعنی جتنے لوگ اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں اتنی وہ اپنی موت سے محبت کرتے تھے. اور جب اس لیول کی کوئی آرمی ہو اس کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ کوئی ریسورسز نہیں تھے، کافروں کے ریسورسز چھین کے ان کو الٹ دیا. وہ ایمان اس کتاب کے ذریعے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ بجلی نبی علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے بھری ہے ان کے اندر. تو یہ اس کے اندر ایک
ایک ڈیوائن میوزک ہے، ترنم ہے، اس کی وجہ سے عربی لوگ، چونکہ آپ پتہ ہے ان کو شاعری کے ساتھ بھی بڑا شغف تھا. آپ عمر سیریز دیکھیں تو آپ دیکھیں گے وہ عام گفتگو میں بھی شاعرانہ انداز میں گفتگو کر لیتے تھے. فی البدی ان کی عام گفتگو بھی جو ہے وہ بھی ہم پلہ الفاظ کے اوپر مشتمل ہوتی تھی. اسی لیے وہ نان عربز کو اجمی کہا کرتے تھے، یہ تو گونگے ہیں، ہمارے سامنے بول ہی نہیں سکتے. حالانکہ خود چٹے ان پڑھ تھے، علم کوئی نہیں تھا، لیکن زبان کے ماسٹر تھے. تو اللہ نے ان کا وہی غرور توڑا کہ ان کو زبان پہ ناز تھا. اللہ نے ایسی کتاب دی کہ شعراء نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیا. کمال تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو کسی کا غرور ہے وہی توڑ دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کو غرور تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کہ وہ جادوگر بھی سجدے میں گر پڑے. پہلے جادوگر گرے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ جادو نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جادو کیا کر سکتا ہے. ایک جادوگر جو ہے وہ جادو کے ایپیکس کو جانتا ہے. ایک میڈیکل کی فیلڈ کا بندہ وہ جانتا ہے کہ میڈیکل زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے. آج آپ کسی ڈاکٹر سے کہیں، اب تو یہ چیز تو ایوالو ہو چکی ہے نا کہ ہڈی کو جوڑنے کے لیے ایک ٹائم درکار ہے. انسان کی ہڈی، وہ ٹائم اس کو چاہیے، وہ بانڈ بنے گا، پلسٹر کرتے ہیں جب ٹوٹ جائے. آپ اگر کسی ڈاکٹر کو کہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ آپ اس کے بعد ہڈی 2 ٹکڑے کر کے لے جائیں، وہ صرف ہاتھ یوں پھیرے گا، ہڈی واپس اپنی جگہ پہ آگے اسی وقت جڑ جائے گی اور بندہ بھاگنا شروع کر دے گا، تو ڈاکٹر مان لے گا آپ کی بات؟ نہیں. اس کو پتہ ہے یہ نہ تو فزیکل فینومینا آف نیچر سے ثابت ہوتی ہے چیز، نہ یہ ہماری جو میڈیکل سائنس ایوالو ہو چکی ہے اتنی ترقی کے بعد یہ پاسبل نہیں ہے. اس کا ایک نیچرل پیریڈ ہے، وہ اس نے گزارنا ہے. تو وہ پھر اس چیز کو کہے گا یہ تو معجزہ ہی ہو سکتا ہے، سائن ہی ہو سکتی ہے کوئی. اسی لیے ہم نے، میرے ایک ویڈیو کلپ بھی ریکارڈڈ ہے کہ نبی علیہ السلام کا کوئی بھی معجزہ ایسا نہیں ہے جو سائنٹیفکلی ریپروڈیوس کیا جا سکے، ورنہ وہ معجزہ نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام سے جو غیر معمولی معجزات، حسی معجزات، یعنی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہونا جو بخاری مسلم میں آتا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، آپ نے ہاتھ پھیرا تو اسی ٹائم ٹھیک ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قیامت تک سائنٹیفکلی کبھی پاسبل نہیں ہوگی کہ کوئی انسان کر کے دکھا سکے. یہ چیز، یہ وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کا ٹوٹنا ہے، یہ پاسبل نہیں ہوگا. کبھی یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ کوئی پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے تھے، پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں اژدہا بن جاتا تھا. مردے کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور توڑا. ہاں جی بتاؤ، ان کو اپنی میڈیکل کی فیلڈ کے اوپر بڑا ناز تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات کوڑی اور اندھوں کو اللہ کی اذن سے شفا دے دیتے تھے. جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے، مٹی کا ڈھیلا رکھ کے ہاتھ پھیرتے تھے، آنکھیں واپس آ جاتی تھی. سر جس کی آنکھیں کام نہ کرتی ہو اس پہ ہاتھ پھیرنے سے کیا پوری دنیا بھی پھیر دے تو اس کی بینائی نہیں آتی. اور ایک مٹی کا ڈھیلا ایک بندہ رکھتا ہے اور ہاتھ پھیرتا ہے اور وہ آنکھ بن جاتی ہے. آج بھی آپ میڈیکل کی فیلڈ وہ کہیں گے امپاسبل ہے. تو معجزہ خواہ کسی بھی پیغمبر کا ہو وہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا. اگر وہ واقعی معجزہ ہے، کہانی نہ ہو، معجزہ ہو، نہیں ہو سکتا. قرآن حکیم میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے لوہا ان کے ہاتھوں پہ نرم تھا، اور لوہے پہ ہاتھ رکھتے تھے، آٹے کی طرح سے گوندھ لیتے تھے، زیرہ بناتے تھے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں میڈیکلی اب یہ چیز ثابت ہے کہ کم از کم 1500 ڈگری سینٹی گریڈ چاہیے لوہے کو اس فارم میں لانے کے لیے کہ جس میں آپ مولڈ کر سکیں. اور اگر لے آئیں گے تو اس پہ ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا، اور وہ ٹھنڈے لوہے کے اوپر یوں ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ یوں مولڈ ہو جاتا ہے. یہ وہ معجزہ، یہ ریپروڈیوس نہیں کبھی ہو سکے گا. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا ہے سمندر کے اندر، اسی ٹائم سمندر پھٹ کے دونوں طرف پہاڑوں کی شکل میں قرآن میں آتا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا. سر یہ معجزہ کبھی نہیں کوئی کر کے دکھا سکتا، ورنہ پیغمبروں کی جو نبوت ہے وہ اسٹیک پہ لگ جائے گی اگر غیر پیغمبر بھی فزیکلی، سائنٹیفکلی کسی بھی طریقے سے اس چیز کو ریپروڈیوس کر سکے. یہ امپاسبل ہوگا. لیکن الوہین جو ہے، آنکھوں کو دھوکہ دینا، وہ اس زمانے میں بھی تھا، اب بھی ہے، قیامت تک رہے گا. فزیکلی کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا. یہ آپ کو جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ کے بارے میں ویڈیوز ملتی ہیں، کبھی وہ پانی پہ چل رہا ہے، کبھی دیوار پہ اوپر چڑھ رہا ہے، اس کی میکنگ بھی ساتھ ہی انہوں نے یوٹیوب پہ چڑھا دی ہوئی ہے کہ وہ سارا نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. وہ ویڈیو کیمرے کے ذریعے فلمائی ہوتی ہیں ساری چیزیں. وہ جو پانی پہ چل رہا ہوتا ہے تو نیچے انہوں نے وہ شیشے کا بہت بڑا ٹیبل رکھا ہوا ہے، ٹرانسپیرنٹ، جو نظر نہیں آتا، وہ اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے وہ پانی پہ چل رہا ہوتا ہے تو نیچے لوگ اس کے نیچے سے یوں تیر رہے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شیشے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. وہ شیشہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ وہ پانی میں نظر ہی نہیں آتا. وہ جب سائڈ سے دکھاتے ہیں ٹیبل تو پھر نظر آ جاتا ہے. اور شکر ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں، ورنہ اولیاء اللہ کے سردار بن جاتا ہے ڈیوڈ کاپر فیلڈ. ہاں
اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیتا ہے، وہ کیمرے میں غائب کرتا ہے، فزیکلی نہیں کر سکتا. اور سر دیکھیں اتنا ایماندار ہے، وہ بھی بے ایمان نہیں ہے، وہ بھی اسے یہ نہیں کہتا کہ میں فزیکلی کروں، وہ کہتا ہے ایلوژن، آنکھوں کا دھوکا. اتنی غیرت اس کو بھی ہے کہ وہ ایلوژن کہتا ہے اسے، اپنی کرامت بزرگی یہ نہیں کہتا. جو تہاڑے بزرگاں نوں ایڈی بھی تمیز نہیں، جھوٹ مار جاندے نے. اس لیے آپ دیکھیں سارے بزرگ فیل ہیں. اب کدھر گئی آپ کی کرامتیں جی؟ اور یہ ایک بزرگ نے حکم دیا، وہ جوتی ہوا میں اڑتی اڑتی اس کے سر پہ لگی. اون کتنے جوتیاں تہاڈیاں ریٹائر ہو گئی ہیں نا، یا وہ جوتیاں تھلے انجن لگے ہوئے خراب ہو گئے نا؟ پہلے بھی کوئی نہیں تھا، کہانی تھی. یہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. معجزات، کرامات، استدراج، اس سارے ٹاپکس کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 131 A B C D 4 ریکارڈڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں.